جسے لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جل جلالہ کا وہ نام کہ جس میں اس کی تمام عظمتیں اور اس کی ذات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لفظ اللہ کو اگر دیکھیں تو اس آیت میں الرحمن اور الرحیم لفظ اللہ کے بعد آئے ہیں جو اس کے صفاتی نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور لفظ الرحمن الرحیم اس کے صفاتی اسماء گرامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ان تین ناموں کے ذریعے سے اپنے کلام کا آغاز کر کے ہمیں ایک سنت اور طریقہ اور اصول بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں خود اللہ نے وہ کام کیا اور اب جب ہم کریں گے تو یہ سنت الہی قرار پائے گی۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی روش اور طرز عمل یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، لہذا ہمیں ہر کام کا آغاز سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات، پہلی تعلیم جو اس آیت میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو خود اللہ نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے ہم بھی اسے سرنامہ کلام قرار دیں۔ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سی تفصیلات ہیں، چونکہ ہم تفصیلات میں اگر چلے گئے تو اسی طرح سے جیسے حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابن عباس سے کہا تھا بسم اللہ کی تفسیر میں، ساری رات گزر گئی اور امام بسم اللہ کی تفسیر ہی بیان فرماتے رہے، اور جب طلوع فجر کا وقت قریب ہوا تو امام نے فرمایا اے ابن عباس کاش یہ رات لمبی ہو جاتی اور میں یہ کلام الہی کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے مولا نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ ابن عباس جانتے ہیں کہ ساری رات مولا نے کیا کچھ ارشاد فرمایا، اور بسم اللہ کے متعلق، بے کے متعلق، اسم کے متعلق، اللہ کے متعلق، الرحمن کے متعلق، الرحیم کے متعلق۔ لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کا نام ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آیت جہاں پر بھی ہے اس کا وہاں ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ پروگراموں میں کسی وقت اس بات کی طرف عرض کروں گا، متوجہ کروں گا اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت جہاں رکھی ہے یہ یقیناً اس کا وہی مقام تھا۔ اگر ہم اس کے سیاق و سباق کی طرف نظر کریں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اس کا مقام یہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اس کا مقام معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ یہاں کیوں آئی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ یہ یہاں فٹ نہیں آتی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے یہ کلام الہی پر اعتراض کرنا۔ کلام الہی میں جو آیت جہاں پر بھی ہے وہ وہی ہی صحیح ہے، ہماری سوچ اور سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جمع قرآن اور ترتیب قرآن اور یہ جو اس وقت مرتب کیا گیا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس میں ہم کبھی اس حوالے سے کچھ مطالب عرض کریں گے، لیکن الفاظ کی ترتیب یعنی جیسے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پہلے ہے، رحمان بعد میں ہے، رحیم اس کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے اسم ہے، اس سے پہلے بے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بے کے کتنے معنی بنتے ہیں، یہاں پر کون سا معنی مقصود ہے، اسم کے کتنے معنی ہیں، یہاں پر کون سا معنی مقصود ہے، اللہ کا لفظ
کن الفاظ سے بنا ہے، الہ الہ ولہ اس سے بنا ہے، اور یہ الف لام کیا ہے، یہ کثرت استعمال سے ہوا ہے، زائد ہے یا کیا ہے، خوبصورتی کے لیے ہے یا تعریف کا ہے. یہ سب بحثیں ہیں کہ جو لفظ کے حوالے سے آتی ہیں. الرحمن میں بھی یہی ہے، اور الرحیم، الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، الرحیم صفت مشبہ ہے. اب یہ پہلے الرحمن کیوں آیا، الرحیم کیوں نہیں آیا؟ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ حکمت الہی متقاضی تھی اس بات کی طرف کہ پہلے لفظ اللہ آتا جو اس کی ذات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، پھر رحمان آتا جو اس کی کثرت رحمت پر دلالت کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے، اور پھر الرحیم آتا جو اس کے ہمیشہ رحم کرنے والا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی دلیل ہے. لہذا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے کلام کا آغاز اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے اپنے ہر عمل کا آغاز کرنا چاہیے. یہ سنت الہی ہے، اور اس میں یہ 3 الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ہمیں ان کے معانی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. لفظ اللہ یعنی معبود، وہ ہستی کے جس کی عبادت کی جائے. اب یہاں پر بہت سی بحثیں ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہستی کے جس کے بارے میں عقول دنگ ہیں کہ وہ کیا ہے، اسے سمجھ نہیں سکتی ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے بصارتیں اور بصیرتیں درک نہیں کر سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، وہ بصارتوں اور بصیرتوں دونوں کا ادراک کرتا ہے، دونوں پر احاطہ کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک عملی اصول ملتا ہے، زندگی کا ایک عملی اصول ملتا ہے، اور وہ عملی اصول اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمیں بھی اپنے ہر عمل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے کرنا چاہیے، اور جس طرح سے اس نے کیا ہے. یہ پہلی بات. اب یہاں پر تیمناً و تبرکاً اس روایت کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ 2 روایتوں کی طرف، ایک حدیث کی طرف اور ایک روایت کی طرف. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا یا لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. ایک حدیث میں ہے فہو اقطع، یعنی جو کام اللہ کے مبارک نام سے یعنی بسم اللہ کے ذریعے نہ شروع کیا جائے وہ بے نتیجہ ہے، وہ ابتر ہے، بے نتیجہ ہے، بے اثر ہے. جیسے ان شانئک هو الابتر، وہاں پر بھی لفظ ابتر آیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بے اولاد، بے نتیجہ، بے اثر، اس کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. یہ ابتر اسی طرف اشارہ ہے کہ اولاد چونکہ نشانی ہوتی ہے انسان کی، ابتر یعنی وہ بے نشان، بے اثر، بے فائدہ، بے مقصد، اس کا کوئی نشان ہی نہیں، بے نتیجہ. ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ابتر ہے یا اقطع، یعنی وہ بے نتیجہ ہے، اسے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جو اسے انجام دے گا.